اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں سبحان قد اللہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شک تمہاری طرف نور بھیجا اور روشن کتاب۔ اب بہت سارے محدثین نے، بہت سارے علماء نے جب اس کی تفسیر کی تو انہوں نے لکھا کہ جو نور ہے اس سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو روشن کتاب ہے اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں بڑی دیر سے بحث جاری ہے، ظاہر ہے یہ چلتی ہی رہے گی، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دن ہے کوئی شور ڈٹھا۔ اب اس میں دو سکول آف تھاٹس ہیں، اس میں دو فکر ہیں، دو سوچیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں، بعض تھاٹ میں ایسے بعض کہتے ہیں نہیں صرف نور ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ آپ کی بشریت سے انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا اور آپ کے نور سے انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اب بعض لوگوں نے سوال اٹھایا، سوال کیا اٹھایا کہ یہ نور اور بشر دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ جو نور اور بشر ہے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ضد کہتے ہیں کسی چیز کے مترادف ہونے کو، اس کے متضاد ہونے کو۔ جیسے دن ہے تو اس کا متضاد رات ہے، اگر روشنی ہے تو اس کی ضد اندھیرا ہے، دھوپ ہے تو اس کی ضد چھاؤں ہے، گرمی ہے تو اس کی ضد سردی ہے۔ لیکن اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں یہ نور اور بشر اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو نور اور بشر کی آپس میں ضد نہیں ہے۔ پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نور کا مطلب کیا ہے اور بشر کا مطلب کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دونوں کی ضد بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو نور کا مطلب ہے روشنی، اجالا، تو بشر کا مطلب ہے ظاہر، ظاہر الجلد، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بشر جو مٹی سے بنا ہے اس کو کہتے ہیں، نہیں، مٹی سے بننے والے کو بشر کسی بھی ڈکشنری کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جو عربی کی لغات ہیں ان میں بشر کا مطلب ہے ظاہر، نظر آنے والا، ظاہر الجلد۔ اب نور کا مطلب ہے نور، اجالا، روشنی، بشر کا مطلب ہے نظر آنے والا۔ تو دونوں کی آپس میں ضد تو نہ ہوئی نا، اس کا مطلب اور ہوا، اس کا مطلب اور ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ تو بزرگان دین نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو امام الانبیاء کی بشریت ہے، بشریت کو نورانی مصطفیٰ نے اپنے نور میں ڈھانپ لیا ہے۔ جو نورانی مصطفیٰ ہے وہ بشریت مصطفیٰ پہ غالب آ گئی۔ یوں کہہ لیں کہ امام الانبیاء نور مجسم بن گئے۔ اگر آپ کی بشریت کی بات کریں تو بشر بھی وہ ہم جیسے بشر نہ تھے۔ اگر نور کی بات کریں تو امام الانبیاء نور بھی عام نور جیسے نور نہ تھے۔ آپ دیکھیں دنیا میں نور بہت سارے ہیں، ایمان نور ہے، کلمہ نور ہے، قرآن نور ہے، آنکھیں نور ہیں، فرشتے نور ہیں، جبرائیل امین نور ہے، بہت سارے نور موجود ہیں۔ لیکن باقی انوار کے ساتھ نور مصطفیٰ کا تقابل بنتا ہی نہیں۔ جتنے بھی نور ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے نور کا تصدق ہے، جتنے بھی نور ہیں وہ امام الانبیاء کے نور کا صدقہ ہے، جتنے بھی نور ہیں وہ امام الانبیاء کے نور کی وجہ سے بننے والے نور ہیں۔ لہذا جو اصل ہے وہ امام الانبیاء کا نور ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ آپ کب نبی بنے؟
تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ آدم تو ابھی بنا ہی نہیں تھا، آدم تو ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھا، آدم علیہ السلام کے روح میں تو ابھی ان کی جسم میں تو روح پھونکی نہ جا چکی تھی، آدم علیہ السلام کی تو ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، آپ فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو بھئی مٹی سے بننے والے لوگ ابھی تو ان کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، ابھی تو وہ بنے ہی نہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام عبد الرزاق جو ہے نا وہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا تعارف کروانا تو بندہ ایسے نہیں کہتے کہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پیش کی تو پتہ نہیں وہ عام ساتھ بھی ہوگا، مصنف عبد الرزاق کے جو رائٹر ہیں نا ان کے مصنف عبد الرزاق کے امام عبد الرزاق وہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں جو حدیث لکھی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے، آپ عرض کرنے یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا هو نور النبی یا جابر، میں جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شخص کی عظمت پہ قربان نہ جاؤں جس کو نبی کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی کا نور ہے، ہم کہتے ہیں نبی ہمارا ہے، ہمارا نبی ہے، یہ اور بات ہے، جب نبی کس کو کہہ دے کہ میں تیرا نبی ہوں اس کی عزت کیا ہوگی؟ امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر آپ نے فرمایا پھر جب تک قدرت الہیہ کو منظور ہوا جہاں اللہ نے چاہا یہ نور سیر کرتا رہا۔ اب دیکھیں سوال حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، لیکن جواب میں امام الانبیاء نے اتنی لمبی حدیث بیان فرما دی، آپ نے اتنی لمبی حدیث فرما دی، فرمایا جابر جہاں قدرت الہیہ کو منظور ہوا یہ نور سیر کرتا رہا، فرمایا اس وقت لوح نہ تھی، قلم نہ تھا، بہشت نہ تھی، دوزخ نہ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ انسان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ یہ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، یہ بہت لمبی حدیث ہے، مضمون یہ ہے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کرنا چاہی تو اس نور کے 4 حصے کیے، اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم بنایا، ایک سے لوح بنائی، ایک سے عرش بنایا، اور پھر اس کا مضمون یہ ہے اللہ نے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو تخلیق کرنا چاہا تو ساری کائنات اس نور کے تصدق سے تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب امام الانبیاء کی شخصیت کو اگر ہم بس عام سی نظروں سے دیکھیں تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہستی ہے پانی ختم ہو جائے، صحابہ اگر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ اپنی مبارک انگلیوں سے اس طرح چشمے جاری کریں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیں، جانور پانی پی لیں، پانی کو ذخیرہ کر لیا جائے، پانی پھر بھی موجود ہو۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا یا حضرت جب امام الانبیاء کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے پیا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ان سے بھی زیادہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں بندوں کی بات نہ کرو، لوگوں کی بات نہ کرو، ہم تو 1500 تھے، اگر لوگ 1,00,000 سے زیادہ بھی ہوتے یا 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ان سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس شخصیت کے بارے میں بندہ زبان درازی کرے بنتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ امام الانبیاء جب دنیا سے رخصت ہو گیا نا، ڈھیر لگا ہے حدیثوں کا جس کی بات کرنے لگا،
صحابہ کہتے ہیں وہ کرتا مبارک جو امام الانبیاء نے پہنا ہوا کرتا تھا، جو امام الانبیاء کے جسم اقدس کے ساتھ جو کرتا لگا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کرتا نکال کر پانی میں دھو کر ہم جس بیمار کو وہ پانی پلاتے تھے اس دھوون کی برکت سے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کی برکت نہیں، ان کے جسم اقدس کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر وہ پانی میں ڈبو کے کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو وہ بیمار صحت مند ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس آپ کا بال مبارک تھا، صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی تھی تو وہ بال ہم پانی میں ڈبو کے بال پانی بندے کو پلا دیتے تھے، اس کی نظر بد ٹھیک ہو جاتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر کے پسینے کی بات کریں نا، اب ہمیں پسینہ آیا ہو تو بندہ ساتھ نہیں بیٹھتا، کہتا ہے یار تیرے نائم کتنے دن ہو گئے تیرے تو وہ بڑی آڑ رہی ہے۔ امام الانبیاء کے پسینے کی بات کریں نا، صحابہ امام الانبیاء کا پسینہ عطر کے طور پر سنبھال کے رکھتے تھے۔ ام سلمہ کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام سلمہ شیشی میں آپ کا پسینہ محفوظ کر رہی ہیں، تو امام الانبیاء نے دیکھا، پوچھا ام سلمہ خیریت میں کیا کر رہی ہو؟ کہتی یا رسول اللہ یہ شیشی میں آپ کا پسینہ عطر کے طور پر سنبھال رہی ہوں، ہم اس کو خوشبو کے طور پر رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، آپ نے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے تو اس کو دینے کے لیے میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز میں دینے کے لیے نا خوشبو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے کھلے منہ والی شیشی لاؤ، ایک لکڑی کا ٹکڑا لاؤ۔ وہ صحابی کھلی منہ والی شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لایا اور امام الانبیاء نے اپنی کلائی مبارک سے پسینہ اتار کے شیشی میں ڈال دیا، کہا اپنی بیٹی سے کہنا اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو وہ خوشبو کے طور پر پسینہ مبارک دیا، کہتا میری بیٹی جب وہ پسینہ مبارک لگاتی تھی تو پورے محلے میں خوشبو پھیل جائے گا۔ اور صرف یہاں تک بات نہ رہی، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس گھر کو لوگوں نے خوشبو والوں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ خوشبو والوں کا گھر کس لیے ہے؟ کہ وہاں پر امام الانبیاء کا پسینہ مبارک موجود ہے۔ امام الانبیاء ہم جیسے بشر نہ تھے، بشر آپ تھے۔ جو بندہ بشر سے انکار کرے، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ بشر، لیکن وہ افضل البشر تھے، وہ خیر البشر تھے، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ بشر تھے۔ ان کی بشریت ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور ان کا نور بھی ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی تھی؟ آپ نے خود حدیث فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں لم یعلمنی حقیقت غیر ربی۔ حضرت ابوبکر سے فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مسلمان بس یہی اس بات پہ اڑے رہے کہ وہ روح تھے یا بشر تھے؟ خدا کے بندو امام الانبیاء کی تعلیمات کی طرف دیکھو، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیکھو۔ جو امام الانبیاء نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکو، جس کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پہ آ جاؤ۔ بس بحث یہی چل رہی ہے بس روح تھے یا بشر تھے؟ جن کے گھر پہ پیدا ہوئے ان سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ جامع المعجزات کی روایت ہے، جامع المعجزات میں یہ پورا ملاد نامہ لکھا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے۔ اب اماں آمنہ سے زیادہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں جانتا ہوگا امام الانبیاء۔ اور وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ جو دائی تھی اس وقت، آپ فرماتی جب امام الانبیاء پیدا ہوئے نا تو آپ کے جسم اطہر پر غلاظت کا نشان تک موجود نہ تھا۔ اب پوچھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو غلاظت میں لتھڑے ہوتے ہیں، خون لگا ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء جب پیدا ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر غلاظت کا نشان تک موجود نہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء پیدا ہوئے تو آپ کی ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کے خطرہ مبارک پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا۔ آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کی پکار ہو رہی تھی۔ آپ کی دائی فرماتی ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا آپ کی آمد مبارک سے۔
پھر آپ سجدے سے اٹھے، بائیں ہاتھ پہ امام الانبیاء نے ٹیک لگا کے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ 15 منٹ کا بچہ ہے، 15 منٹ ہوئے سرکار کی ولادت کو، اور آپ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے محبت فرما رہے ہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ہے نا، جب میں امام الانبیاء کو لینے کے لیے گئی تو جس کمرے میں تاجدار کائنات تشریف فرما تھے نا، جس کمرے میں تاجدار کائنات لیٹے ہوئے تھے، آپ فرماتی میں اندر گئی نا تو دیکھا کمرہ روشن تھا۔ تو آپ کہتی میں نے اماں آمنہ سے پوچھا، بی بی کمرے میں کتنے چراغ جلا رکھے ہیں، یہاں پر بہت روشنی ہے۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں یہ روشنی میرے چاند کی وجہ سے ہے، یہ روشنی امام الانبیاء کی روشنی ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے میں امام الانبیاء کے نا سرہانے کی طرف بیٹھ گئی، آپ نے چہرہ اقدس سے کپڑا اتارا تو دونوں جہاں کی رحمت منہ میں انگلی دبائے انگلی کو چوس رہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے کپڑا اتارا نا تو محبوب نے سرمگی آنکھیں کھولی تو میری طرف دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں تو فریفتہ ہو گئی، میرے تو بار بار میں امام الانبیاء کی محبت رچ بس گئی، یعنی میں نے فوراً امام الانبیاء کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، گھر لے کے آ گئی۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی نا، راستے کے واقعات آپ نے سنے ہیں، جس آپ سواری پر گئی تھی تو اب سب سے بعد میں پہنچی، لیکن جب واپس آ رہی ہیں جو ڈاچیاں سب سے پہلے چلی تھی ان کو بھی کراس کر گئی، پہلے چلیاں سی جو ڈاچیاں رک گئیاں، آئی مدنی دی ڈاچی تے سب جھک گئیاں، دائیاں پوچھیا سواری ہے کتھوں لئی، ایسی ڈاچی پیاری ہے کتھوں لئی، سادیہ آکھیا آ سوار آ کے ویکھ، خزامہ دے وچوں بہار آ کے ویکھ، خود خدا دا میرے ول رجوع ہو گیا ہے، میری قسمت دا سورج طلوع ہو گیا۔ لال انمول ملیا ہے شاکر ہمیں، بیٹا ڈب ڈب کٹھے لے آئے شاکر ہمیں، تے میرے ورگی کسی دی کہانی بھی نہیں، تے میری قسمت دا کوئی ثانی بھی نہیں، تے میری کلی ہے سارے محلہ تو ود، ان عقلی دلیلہ تے گلہ تو ود۔ اب دائیاں پوچھتی ہے نا، دائیاں حلیمہ جب تو گئی تو تیری ڈاچی بڑی کمزور تھی، یہ تو بہت بعد میں پہنچی، اب تیرے پاس کون سی سواری تو نے تبدیل کر لی ہے، اب تو ہمیں کراس کر کے جا رہی ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی، ہاں سوال ضرور بدلا ہے، اس سوال کی برکت ہے کہ اب ڈاچی باقی ڈاچیوں کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے میں گھر پہنچی تو کچھ دنوں کے بعد وہ علاقے کی ساری عورتیں نا کٹھی ہو کے آ گئی، کہتی حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں تو کبھی دیا جلتا ہی نہیں تھا، اب تیرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے، اب علاقے کے بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو دیا، رات کو چراغ بند کر کے سوتے ہیں، تیرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے تیری گھر میں ساری رات چراغ جلتا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی آؤ میں تمہیں چراغ دکھاتی، آپ لے کے اس کمرے میں چلی گئی جہاں امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے۔ اماں حلیمہ کہتی جب سے یہ چاند میرے گھر میں آیا ہے نا میں نے تو چراغ توڑ دیے، اس چاند کی روشنی ہے، اس کے چہرہ انور سے جو روشنی نکلتی ہے، فرمایا اس کے سامنے کسی بھی چراغ کی روشنی ٹھہر نہیں سکتی، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، اور بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا حضرت عثمان غنی کا نام سنا نا آپ لوگ، تیسرے خلیفہ ہے، عثمان غنی کا لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین، ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نوروں والا۔ اب یہ لقب ان کی اپنی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لقب ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، کوئی بندہ سمجھے کہ یہ عثمان غنی کی اپنی ملکیت ہے، نہیں، امام الانبیاء کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، اور ان بیٹیوں کی برکت سے کیا ہوا، عثمان غنی دو نوروں والا ہو گیا۔ ارے جس کی بیٹی کی یہ عزت ہے، جس کی بیٹی کی یہ توقیر ہے، جس کی بیٹی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر نور والا ہو جائے، تو جو صاحب نور ہے اس کی عزت اور مقام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جو خود نور کا منبع ہے، جو خود چشمہ ہے نور کا، اس کے نور کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی بیٹیاں جہاں پر چلی جائے وہاں پر نور آ جائے۔
امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا، وہ مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ احباب، امام الانبیاء نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نہ ان کی نورانیت ہماری سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ ان کی بشریت ہماری سمجھ میں آنے والی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک رات نا امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے، آپ نے سرخ دھاری رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر چادر سرخ دھاری رنگ کی اوڑھ کر آپ لیٹ رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں چاند بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا نا کہ چاند زیادہ نورانی ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ نورانی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں بے ساختہ پکار تھا، هو عندي احسن من القمر، فرمایا امام الانبیاء تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پہ 100 چاند کو قربان کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان کے نقش پا پہ 100 چاند کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق آمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔